جو ہے یہ کیس اس میں سزا ختم ہو جائے گی اور بشرا بی بی صاحبہ کی حد تک رہائی، اگر سزا ختم ہوتی ہے تو رہائی آج ہی ہو سکتی ہے، اگر آج ہی فیصلہ وہ سناتے ہیں۔ عدالت نے محفوظ کر لیا ہے اور یہ ایک بڑی خوشائن بات ہے کہ شکر ہے فیصلہ محفوظ ہوا ہے، ادروائز ہر روز ہی آج بھی رضوان عباسی بھاگا ہوا تھا اور عدالت نے کہا تھا کہ اگر آپ نہیں آئیں گے نیکسٹ ڈیٹ کے اوپر، ویڈیو لنک کا موقع دیا تھا کہ آپ ویڈیو لنک کے ذریعے آئیں یا آپ دلائل جو ہیں وہ دستاویز کی صورت میں دے دیں، لیکن کیونکہ نہ انہوں نے دستاویز کی صورت میں دیے اور نہ وہ ویڈیو لنک کے ذریعے آئے، آج بھی عدالت نے کہا کہ وہ آ سکتے تھے اور ان کے دلائل مکمل ہیں، اس کے باوجود ایک بہانہ بنانے کی کوشش کی گئی۔ پراسیکیوٹر صرف جناب 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 جناب، اس کے علاوہ اس کے پاس کچھ نہیں تھا جناب، اور وہ ثابت ہو گیا کہ یہ جھوٹے تھے اور انشاءاللہ تعالیٰ آج فیصلہ آئے گا اور ہم امید رکھتے ہیں کہ جو ہے یہ کیس اس میں سزا ختم ہو جائے گی اور بشرا بی بی صاحبہ کی حد تک رہائی، اگر سزا ختم ہوتی ہے تو رہائی آج ہی ہو سکتی ہے، اگر آج ہی فیصلہ وہ سناتے ہیں۔ فیصلہ محفوظ ہو گیا۔ جی قمر شوزت صاحبہ، آپ تمام تر خواتین کیمرہ یہاں پر موجود تھی اور ہر پیشی پر پی ٹی آئی کی جو خواتین تھی آپ کی سربراہی میں یہاں پر آتی تھی، تو سماعت آپ سن رہی تھی، تو کیا اس پر آپ رد عمل دیں گے سماعت پر جو ریمارکس آئے اور جو دلائل دیے گئے پروسیکیوشن کی جانب سے؟ دیکھیں پروسیکیوشن کے تو دلائل کے بجائے ذلائل زیادہ تھے، صرف ٹائم لیا گیا ہے اور پاکستان کی خواتین کو ایک تذلیل کرنے کا موقع لیا گیا ہے، ایسے ایسے بے تکے دلائل، جی 28 سال کے بعد طلاق ہو رہی ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ آپ تو چاہتے ہیں کہ خواتین کی کوئی جو مذہب نے آپ کو فریڈم دیا ہوا ہے وہ بھی آپ چھیننا چاہتے ہیں۔ اس محترم سے بندہ کوئی پوچھے کہ 90 دن آپ بول رہے ہیں، اس کے پیچھے کوئی لاجک ہے، کوئی سائنس موجود ہے؟ اسلام نے تو ہر چیز لاجک پہ دی ہے۔ کیا خاتون حاملہ ہوتی ہے تو تب وہ اس کی عدت کو جو ہے وہ ویٹیج ملتی ہے، یا ہمارے ساتھ ایسی خواتین آئی ہوئی ہیں جنہوں نے طلاق لی ہے اور بچوں کو پال رہی ہے۔ یہ کیس ہر پاکستان کی اس عورت کے لیے ایک رائے وہ بن جائے گا، مشن راہ بن جائے گا اگر یہ آپ ایک اس میں غلط فیصلہ آ گیا، یا جس طرح کے دلائل پروسیکیوشن دے رہی تھی اس نے تو ہمارے دماغ ہلا کے رکھ دیے۔ کتنی خواتین ہے پیچھے جو تڑپ رہی تھی، 2 بزرگ خواتین اٹھ کر آئی ہیں کہ ہم جا رہے ہیں، یہ تو باتیں ہی سننے سے ہم قاصر ہیں، یہ جس قسم کی الزام تراشی کر رہے ہیں، تہمت لگا رہے ہیں آپ ایک پاک دامن خاتون پہ۔ نکاح ایک جائز عمل ہے، ایک اللہ کا حکم ہے، ایک جائز عمل کو ہم ناجائز بنانے کی کوشش کر رہے ہیں اور آپ بے شرمی کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ اور خاتون کی ایک نجی زندگی ہوتی ہے، ایک نجی معاملات ہوتے ہیں جن کو آپ نے اس طرح عدالتوں میں اچھالا۔ ہم اس لیے آئے ہیں یہاں پہ، یہ خواتین یہاں پر ان میں سے بہت ساری خواتین ہیں جو جن کی اپنے خاوندوں نے جن پہ ظلم ستم ڈھائے وہ ابھی تک کیسز بھگت رہی ہیں، جن کے بچوں کی کسٹڈی کے کیس چل رہے ہیں۔ اس طرح کے تماشے شروع ہو گئے تو اس کے بعد پھر آگے یہ ان خواتین کا کیا مستقبل ہے؟ دوسری کیس جو ہے اسلام آباد کی جورسڈکشن میں ہو سکتا تھا تو سب سے پہلے دیکھنا کہ نکاح جو ہے وہ کہاں ہوا۔ جب نکاح لاہور کی بات کرتے ہیں یہاں پر جورسڈکشن کیسے بن سکتی ہے؟ پھر فیملی کورٹ کا بھی بتایا گیا کہ فیملی کورٹ کے اندر یہ شادیوں کے، طلاق کے یا کوئی بھی اگر سزا کے حوالے سے آپ نے کرنا ہے تو اس کے لیے فیملی کورٹ ہے، تو کیا یہ فیملی کورٹ نے سزا دی؟ پھر یہ بھی بتایا گیا کہ یہ جو خاور مانکا ہیں ان کو اغوا کیا گیا، اغوا کرنے کے بعد ان کی اس طرح کا کر اسٹیٹمنٹ دینا اور اس سے پہلے کسی اور سے کمپلینٹ فائل کرنا اور پھر اس کیس کے اندر بھی وہی گواہ ہونا چودھری وغیرہ، تو یہ ساری چیزیں جوڑ رہی تھی کہ یہ کیس کس طرح سے پڑا۔ آپ نے دیکھا نہیں کہ عثمان گرگ صاحب نے ایک حوالہ دیا لاہور ہائی کورٹ کا 2022 کا فیصلہ، اس فیصلے میں جو ہے عدالت نے کرا دیا کہ بالفرض اگر عدت کے دوران نکاح ہو بھی جائے تو وہ irregularity تو کاؤنٹ ہوگی لیکن نکاح فاسد نہیں ہوا۔ دیکھیں عدت کے حوالے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ رات کو بھی 3 معتبر حضرات نے اسٹیٹمنٹ دی، اس اسٹیٹمنٹ کے اندر کیا انہوں نے کہا؟ انہوں نے کہا کہ جب عورت یعنی کہ بیگم کہہ دیتی ہے، بیوی کہہ دیتی ہے کہ اس کی عدت جو ہے وہ پوری ہوئی ہے تو اس کا بیان معتبر سمجھا جائے گا، اس کے بعد بات ہی ختم ہو جائے گی۔ تھینک یو نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم اپنے قانون بہت عزت کرنے والے لوگ ہیں اور ہم کو بھی ایسی جس انداز میں وہ بات کر رہا تھا وہ انتہائی دل دکھانے والا انداز تھا۔ میں اس شخص سے پوچھنا چاہوں گی کہ کیا وہ اپنے کیا وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ ہوتا ہے ہر وقت، یا ہر وقت اس کے گھر کا بھی کوئی نوکر جو ہے وہ اس کے ماں باپ کے ساتھ ہوتا ہے کہ جن کو پتا ہوگا کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں؟ اینڈ دین یہ کہنا کہ اورل وہ دی تھی اور جو ہے وہ کیسے کوئی پروو کرے گا اس کو کیا ہوگا؟ تو طلاق نہ کوئی بھی خدا نہ خاصہ جو ایک
दरमियान की जो भी बात है, क्योंकि अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि एक दूसरे का लिबास है, वो उन दोनों को पता होता है, किसी थर्ड पर्सन को नहीं पता होता। उस पर्सन छोड़िए, पॉलिटिकल सर्कल जो है वो तो सम टाइम श्योर को भी नहीं पता होता, तो ये कैसे? ये मैंने कहा है ना, वो इतना स्टूपिड बनता है। उसी बात पे सबको गुस्सा आ रहा था कि उसको जो है ना पकड़ के सुनाते हो सकते। ऑनरेबल कोर्ट का मामला था, कोर्ट के अंदर की बात थी कि कोर्ट में जो है इस तरह का मिसकंडक्ट हम कर नहीं सकते थे, वरना उस शख्स को हम जरूर ये बताते और सिखाते कि फैसले की क्या तवक्को है आज खान, क्योंकि साइबर भी लगा हुआ है। देखिए जज साहब जो है उन्होंने जिस तरह से आर्गूमेंट सुने हैं, जो उनके हमें जो उनकी जो एक्सप्रेशन थे जो नजर आ रहे थे, उससे लग रहा है कि उनको गुस्सा भी था उस शख्स के बात करने में जो वकील जिस तरह का आर्गूमेंट दे रहा था, ठीक है। क्योंकि वो किसी तरह की, मैंने कहा ना कि आप हमारा मुआशरा अखलाकी तौर पर भी माशरती तौर पर भी ये इजाज़त नहीं देता कि आप इस तरह की गुफ्तगू करें, वो भी किसी खातून के बारे में, और जब इतनी खबरें बैठी हुई हैं। वेरी शॉकिंग।